السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد نقل عن امیر المومنین وائمۃ الہداۃ المہدیین علیہم الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد واسمع دعائی اذ دعوتک واسمع ندائی اذ نادیتک واقبل علی اذ ناجیتک فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک مستقینا لکا متضرعا علیک. سب سے پہلے آپ تمام برادران اور خواران بھی جو سن رہی ہیں، آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد ابھی اعلان تو نہیں ہوا ہے، البتہ بعض ملکوں میں آ بھی چکا ہے. یہاں انشاءاللہ کل کی شب شاید ہو پہلی ماہ رمضان کی شب، اور ظاہراً پروگرام جو ہے استقبال ماہ رمضان کے نام پر اعلان ہوا ہے، تو ابھی استقبال ہم لوگوں کو کل کی شب میں کرنا ہے ظاہراً. تو آج تھوڑا ہم فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ماہ شعبان کو الوداع کہتے ہیں. ایک اچھی الوداع انشاءاللہ کوشش کی جائے، پھر ماہ رمضان کا استقبال بھی کہیں گے. پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس واقعے کے درمیان میں اور بھی کئی سارے مطالب ہیں، اور پھر انشاءاللہ ماہ شعبان کی دعا اور مناجات کے چند جملے جتنا ممکن ہو سکے مختصر وقت میں. سن 2000 میں سپٹمبر 2000 میں UN میں ایک بڑا پروگرام رکھا گیا عالمی پیمانے پر، جہاں پر UN کے جو مرکزی دفتر ہے نیو یارک میں امریکہ میں، یونائٹڈ نیشن ہی کی طرف سے یہ پروگرام تھا. اب عام طور سے یونائٹڈ نیشن کا پروگرام جو ہوتا ہے وہاں پہ سیاسی لوگ ہی ہمیشہ رہتے ہیں، وہ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے. سیاسی لوگوں کا اجتماع ہمیشہ ہوتا ہے، ہر سال ہی اکٹھا ہوتے ہیں لوگ اور اپنی اپنی سیاست کی باتیں کر کے جاتے ہیں. لیکن یہ تصور کہاں سے پیدا ہوئی تو مجھے نہیں معلوم ہے، اور اس کا مقصد بھی کتنا دل سے تھا وہ بھی نہیں معلوم ہے. لیکن بہرحال ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جب تیسرا ہزارہ شروع ہوا تھا، یعنی 2000 میں، سن 2000 میں، چونکہ صدی کہتے ہیں 100 سال کو، آپ جانتے ہیں سینچری کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں صدی، فارسی میں کہتے ہیں صدی. 100 سال کو صدی کہتے ہیں. 1000 سال جب پورا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں؟ وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہزارہ. البتہ ہزارہ ایک قوم بھی ہے افغانستان میں اور ایک شہر بھی ہے، تو اس کی طرف آپ کا ذہن نہیں جائے. ہزارہ یعنی 1000 سال، چونکہ 2000 سال پورے ہوئے، دوسرا 1000 سال پورا ہوا تھا جب سے گنتی گنی جا رہی ہے، تعداد گنی جا رہی ہے. تو حضرت مسیح کی ولادت کے اعتبار سے تو یونائٹڈ نیشن نے ایک پروگرام رکھا جس میں پہلی بار اس نے پوری دنیا کے مذہبی رہنماؤں کو دعوت دی کہ آ کر بشریت اور دنیا کی مشکلات کا راہ حل پیش کرے. اب یہ سوچ اچھی تھی، اب یہ اور بات ہے کہ اس پہ عمل کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، اس پہ کتنا سنجیدہ تھے یا نہیں سنجیدہ تھے.
یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ بچ جاتا ہے تو پیسے کو خرچ کرنے کے لیے وہی کوئی پروگرام رکھ دیتے ہیں کہ تاکہ ایک نمائش ہو جائے کہ ایک پروگرام ہوا، کیونکہ نتیجہ اس کا زیادہ کچھ نہیں آیا، لیکن ہمارے لیے جو چیز بہت اچھی تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر پوری دنیا کے مذہبی رہنماؤں کو دعوت دی گئی، خاص کر ڈیوائن ریلیجن جتنے بھی ہیں ریلیجنس، ان سب کے رہنماؤں کو اور دوسرے بھی مذہبی رہنماؤں کو۔ ایک بہت کافی بڑا پروگرام تھا، اس میں شیعہ عالم کے طور پر آیت اللہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ رہبر انقلاب، ان کے پاس بھی دعوت نامہ آیا۔ اب ظاہر ہے وہ تو نہیں جا سکتے تھے، امریکہ میں جو ہے وہ کئی سارے مسائل تھے اور مشکلات تھیں، تو انہوں نے اپنا پیغام لے کر آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ اور میں پہلے بھی بار بار ذکر کرتا رہا ہوں کہ علم قرآن اور علم اہل بیت اور علم دین اور بہت سارے دیگر علوم، علم فلسفہ و عرفان و فقہ و اصول اور نہیں معلوم کتنے علوم، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل اور روحانیت کا ایک عجیب مرقع ہے، ایک عجیب نمونہ۔ تاریخ میں کم لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں، ائمہ و معصومین و انبیاء کے بعد اگر دیکھا جائے تو آیت اللہ جوادی عاملی جیسے لوگ کم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ عام لوگ شاید ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتے، ہم لوگ جیسے لوگ معمولی لوگ بھی اتنا زیادہ نہیں جانتے، البتہ کئی سال ان کے درس میں شرکت کرنے کی توفیق رہی ہے، لیکن جو واقعاً صاحبان علم ہیں، جن کے علمی مقامات بہت بلند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آیت اللہ جوادی عاملی کیا ہے۔ تو رہبر انقلاب نے اپنا پیغام لے کے امریکہ آیت اللہ جوادی عاملی کو بھیجا، سن 2000 ہے نا۔ البتہ آیت اللہ جوادی عاملی اس سے پہلے بھی سن 2000 سے تقریباً کچھ 20 سال پہلے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو پیغام لے کے بھیجا تھا، بہت ہی خاص پیغام، سوویت یونین کے ہیڈ کے نام۔ سوویت یونین، ابھی آج کے نوجوان شاید وہ نام نہیں جانتے، سوویت یونین کہتے ہیں وہ پرانا روس، رشیا، جس کے کئی سارے ملک تھے، اس میں سے 11-12 ملک جدا ہو گئے، اچھے خاصے بڑے بڑے ملک جدا ہوئے، جیسے قزاقستان خود ہی ایک بہت بڑا ملک ہے، آذربائیجان ہو، تاجکستان ہو، نہیں معلوم، اس طرح کے کئی سارے ملک اس سے جدا ہو گئے۔ جدا ہونے سے پہلے یہ ایک بہت بڑا ملک اور بھی ابھی بھی رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کے پہلے اور بھی کئی سارے ملک اس میں شامل تھے۔ غالباً 1991 میں 92 میں کب جدا ہوا وہ صحیح میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، تو 90s میں بہرحال جدا ہوا۔ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے جو انقلاب اسلامی آیا تھا، اور وہ کمیونزم کا مرکز ہے۔ کمیونزم کی حکومت دنیا میں اور بھی دوسرے ملکوں میں، بعض ملکوں میں ہے، ہمارے ملک میں بھی بعض اوقات میں بعض اسٹیٹ میں رہی ہے، لیکن سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ رشیا رہا ہے کمیونزم کا۔ اور جب انقلاب اسلامی آیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ جو لازم سمجھا وہ کمیونزم کے مرکز میں اسلام کا پیغام پہنچانا، کیونکہ کمیونزم وہ ہے جو دین تو چھوڑیں، کسی طرح سے اللہ ہی کو قبول نہیں کرتا۔ گاڈ ہیز ڈیڈ، ان کا یہ نعرہ، ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے بارڈر سے اپنے گاڈ کو نکال دیا ہے، ہمارے بارڈر کے اندر ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں اس سے پہلے بہت سختی تھی، قرآن کہیں نہیں ظاہر ہو سکتا تھا، مسجدیں بالکل بند ہو گئی تھیں، صرف مسجد نہیں، چرچ اور جتنے بھی مذہبی مراکز تھے سب بالکل ویران ہو گئے تھے، اور کوئی ظاہر نہیں کر سکتا تھا اپنے آپ کو دین کی طرف۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ، جیسے رسول اللہ نے پیغامات بھیجے تھے روم، ایران اور کئی ساری حکومتوں کو، امام خمینی نے وہاں سوویت یونین یہ پیغام بھیجا، اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت کا پیغام بھیجا، اور وہ پیغام لے کے آیت اللہ جوادی عاملی ہی گئے تھے۔ اس وقت گورباچوف جو ایک بہت بڑی شخصیت مانا جاتا تھا، بعد میں اس کو نوبل امن پرائز بھی دیا گیا، اور بزرگ لوگ جانتے ہوں گے، یہاں پر بچے جا کے جان سکتے ہیں۔ اس نے آدھا گھنٹے کا وقت دیا ملاقات کرنے کے لیے۔ اس وقت کولڈ وار بھی چل رہی تھی امریکہ اور رشیا کے درمیان میں، سوویت یونین کے درمیان میں، اور دونوں بہت بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ بیچ میں رشیا بہت کمزور ہو گیا تھا، ابھی دھیرے دھیرے حالات کچھ چینج ہو رہے ہیں، ابھی کے حالات پہ ہمیں گفتگو فی الحال ابھی نہیں کرنی ہے۔ تو ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ سمجھا جاتا تھا،
اور بعض چیزوں میں امریکہ سے کافی آگے تھا وہ رشیا. امام خمینی نے پیغام لے کے بھیجا، آدھا گھنٹہ اس نے وقت دیا ملاقات کا. آیت اللہ جوادی عاملی جب ملاقات کے لیے گئے تو کہا کہ آدھا گھنٹہ میرے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ میں پیغام دینے نہیں آیا ہوں، میں پیغام ہینڈ اوور کرنے نہیں آیا ہوں، میں پیغام کو سمجھانے آیا ہوں، ہے نا. اور انہوں نے 2 گھنٹے تک امام خمینی کا پیغام گورباچوف کو سمجھایا، اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے سمجھایا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سامنے والا نہ سمجھے تو حتماً سمجھانے والے کی کمی ہے، کیونکہ نوح جیسا اولو العزم نبی ہوتے ہوئے بھی جب اس کا بیٹا سمجھنے پہ نہیں آیا تو باپ اولو العزم نبی کی بات بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہو. رسول اللہ جیسا عظیم الشان نبی، سب سے عظیم نبی، لیکن اس کے پاس بھی بہت سارے لوگ رہے، منافقین ساتھی میں رہتے تھے، لیکن ان کو نہیں سمجھنا تھا تو نہیں سمجھے، بلکہ رسول اللہ کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے. تو یہاں سمجھانے والے کی کمی نہیں ہوتی ہے، سمجھنے والوں میں وہ دل کی حالت نہیں ہوتی، دل سخت ہوتا ہے، وہ کسی بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. کتنی بھی باتیں سن لیں لیکن دل میں کوئی بات نہیں اترنے پائے، یہ محکم طریقے سے فیصلہ کر کے آتے ہیں بعض لوگ. اسی زمانے میں نہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں بالکل تالے اچھے طریقے سے مضبوط تالے مار کے آتے ہیں کہ یہ تالا کھلنا نہیں چاہیے اور دل میں کوئی بات داخل نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں کوئی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے، پورا ماہ رمضان گزر جائے لیکن ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. تو ایسے لوگوں کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، حتیٰ رسول اللہ بھی نہیں سمجھا سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ جن کے قرآن نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے سورہ بقرہ میں اور بھی جگہوں بیان کیا، سورہ بقرہ میں ان کے دل کی حالت کو بیان کیا ہے. تو جو نہیں سمجھنے والے تھے وہ نہیں سمجھے. البتہ شکریہ کے طور پر بعد میں پیغام لے کے آئے، روس کی طرف سے، سوویت یونین کی طرف سے پیغام لے کے آئے، امام خمینی سے ملے. وہ منظر میں نے دیکھا ہے، یعنی کلپ میں دیکھا ہے، ویڈیو میں. امام خمینی گئے اور بڑا شکریہ ادا کرنا چاہا. امام خمینی نے ان کی باتیں سنی غور سے، اور سننے کے بعد صرف ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کہہ کے اٹھ کے وہاں سے پھر چلے گئے اپنے حجرے میں. اور وہ جملہ یہ تھا کہ من میخواستم برائے شما فضائے وسیعتر باز کنم. ظاہراً اس طرح معنی یہ ہوا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارے لیے ایک وسیع فضا، جو تم گھٹن کی فضا میں ہو. ملک تو بہت بڑا ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو فراموش کر کے، اب اللہ آپ نہیں کہتے، گاڈ ہی کہیں، مسئلہ نہیں ہے، جو بھی کہیں، لیکن اپنے پروردگار کو فراموش کر کے زندگی جی رہے ہو، تو یہ تو زندگی، یہ تو روح گھٹن کی حالت میں ہے. میں تمہارے لیے ایک نئی دنیا کھولنا چاہتا تھا، ایک وسیع فضا کھولنا چاہتا تھا. تم نے نہیں چاہا تو نہیں چاہا. خیر، یہ بات بیچ میں آ گئی. اصل بات میں یہ عرض کر رہا تھا، دھیرے دھیرے مومنین بھی تشریف لے آئے، جو کہ ہوتا ہے، ابھی پہلا پروگرام ہے اور ابھی بعض لوگ شاید اچھی طرح سے اطلاع بھی نہیں ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، واقعہ یہ تھا کہ سن 2000 میں سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے تمام ریلیجنز کے رہنماؤں کو دعوت دی گئی کہ آ کر دنیا کی مشکلات کا راہ حل دین کی طرف سے پیش کریں. تو یہی جوادی عاملی حفظہ اللہ رہبر انقلاب کا پیغام لے کے نیو یارک گئے یونائٹڈ نیشن میں، اور وہاں پہ پیغام پیش کیا. پیغام کی، ان کے پورے پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ استکبار، استکبار، یعنی مستکبر لوگ جو ہیں، جو بڑائی چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے ملک بن کے رہیں گے، ہم دنیا کے سپر پاور بن کے رہیں گے، سب کو میرے انڈر میں رہنا ہے. اس استکبار کی وجہ سے ساری مشکلات ہے. صلح جہانی، عالمی صلح اور پیس کو جو خطرہ ہے وہ مستکبرین کی وجہ سے ہے، جو اپنے آپ کو بڑا رکھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جو اپنے آپ کو بڑا رکھنا چاہیں گے وہ دوسروں کو کچلنا چاہیں گے. دوسرے بھی تو بڑے ہیں، ہے نا. اور جو لوگ واقعاً بڑے نہیں ہوتے وہ دوسروں کو، اپنے آپ کو بڑا رکھنے کے لیے پھر دوسروں کو حتماً دباتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کچلتے ہیں، ان کو بڑھنے نہیں دیتے. ان کی حالت کو جیسے فرعونی استکبار، جیسے قرآن نے سب سے پہلا مستکبر جسے کہا ہے وہ شیطان کو کہا ہے، کان من المستکبرین. یہ شیطان جو ہے وہ
معاف کیجیے استکبرا، کان من الکافرین ہے، استکبرا اس نے استکبار کیا، یعنی بڑا نہیں تھا لیکن اس نے بڑائی چاہی، کہنے لگا کہ میں تو اب آگ سے پیدا ہوا ہوں، دلیل یہ تھی۔ اب وہ بحث ہماری نہیں ہے کہ اس کی دلیل بھی غلط تھی، لیکن سب سے پہلا مستکبر یعنی جو اپنے آپ کو بڑا چاہ رہا تھا وہ تھا شیطان۔ اور پھر اس کے بعد مستکبرین کی بہت فہرست ہے تاریخ میں، فرعون جیسے لوگ، شداد جیسے لوگ، نمرود جیسے لوگ، اور دنیا کے اکثر بادشاہ وہ اپنے آپ کو مستکبر سمجھتے ہیں۔ وہ بادشاہ کی جن کو حکومت ان کی خاندان سے ملی تھی وہ تو سمجھتے ہی تھے، لیکن اب جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دے دے کہ کچھ دن کے لیے حاکم بنا دیا ہے وہ بھی مستکبر بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی وہ خو استکبار، خو یعنی خصلت، وہ صفت، وہ پورے ہر چیز میں جھلک رہی ہوتی، چلنے میں، پھرنے میں، سواری میں، سفر میں، گاڑی میں۔ اور یہ استکبار کی حالت اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو حقیر کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا۔ اب پہلے تو لوگ رعایا کو ذلیل کرتے تھے، ابھی جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کو، دوسرے لوگوں کو یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ مستکبر ہوتے ہیں وہ کبھی دوسرے انسان کا احترام نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف اپنا احترام چاہتے ہیں، حتیٰ اپنے لوگوں کو بھی، اپنے ہی دربار کے لوگ، اپنے ہی پارٹی کے لوگ، اپنے ہی کیبنٹ کے لوگ، ان سب میں ہمارا ہی سب سے بڑا مقام ہو، باقی کوئی بھی بڑا نہیں ہے، میں بڑا میں ہوں۔ تو یہ خوب استکبار حتماً لوگوں کو پست کرتی ہے، لوگوں کو حقیر کرتی ہے، لوگوں کو توہین کرتی ہے، لوگوں کو چھوٹا رکھنے کے لیے سارے جو کام ہوتے ہیں وہ سب کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر یہ ایک آدمی میں ہو تو وہاں پر تباہی آتی ہے، اگر ایک گھر کے اندر ہو تو وہاں صلح ہو اور محبت کی فضا ختم ہو جاتی ہے، اگر یہ کسی ملک میں ہو تو ملک میں بھی وہی حالت جو ہے ناامنی کی حالت پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ پوری دنیا میں ہو جائے تو پوری دنیا ناامن ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں جو ہے امن و سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے۔ یہ مسئلہ وہاں پہ آیت اللہ جوادی عاملی نے پیش کیا تھا، وہ تفصیل سے پیش کیا تھا، میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اور یہ اس لیے بھی کہ صرف واقعہ نہیں، یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں عزیزو کہ آپ پوری دنیا کو، ہم اور آپ پوری دنیا کو تو تبدیل نہیں کر پائیں گے، لیکن کم سے کم اپنے گھر میں خوب استکبار کے ساتھ داخل نہیں ہوں، مستکبر نہیں بن کے رہیں، ہے نا۔ سن کے لحاظ سے اگر کوئی بڑا بھی ہو جائے تو سن کا زیادہ ہونا یہ تو ضروری نہیں کہ وہ واقعاً بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے سن زیادہ ہے تو لوگ احترام کریں، عزت کریں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو مستکبر نہیں سمجھے، خود اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے، کیونکہ جس دن الہی قانون کے تحت جس دن کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اسی دن سے وہ انسان چھوٹا بنتا چلا جاتا ہے، یعنی واقعاً چھوٹا ہو گیا، حقیقت میں وہ چھوٹا ہو گیا، واقعاً وہ پست ہو گیا۔ اور اس کے برعکس جو انسان جتنا زیادہ خاضع ہو، جتنا زیادہ متواضع ہو، جتنا زیادہ ہمبل ہو، وہ انسان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے۔ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے فقط اپنی نظر میں بڑا ہے، لیکن جو خود کو ہمبل سمجھتا ہے، ہمبل ہو، تو وہ سب کی نظروں میں بڑا ہونے لگتا ہے، گھر والوں کی، محلے والوں کی، پڑوسیوں کی، فرشتوں کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں بڑا ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے۔ ایک انسان صرف ایک کی نگاہ میں بڑا رہنا چاہتا ہے، یعنی اپنی نگاہ میں میں بڑا رہوں، مثلا میرے سر پہ امامہ آ گیا تو میں دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھوں، تو میں اپنے آپ کو ایک انسان بڑا سمجھوں گا، لیکن ہماری حرکتیں بھی ایسی ہوں گی کہ دوسرے ہمیں حقیر اور پست سمجھیں گے۔ اور یہ معاملہ ہر گھر کا ہے کہ جس گھر میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، بڑے سے مطلب یہ نہیں کہ صرف ذہن سمجھنا، یعنی اس کے فیصلے، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے ڈیسیژنز، اس کی جو ہے مشورہ نہ کرنا۔ اب حدیثیں آپ پڑھتے ہیں کہ اپنے بچوں سے 14 سال کی عمر سے مشورہ کرنا شروع کر دیں، ان کو وزیر بنا لیں، لیکن نہیں، کوئی مشورہ نہیں، میرا حکم ہے یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا، وہی کرنا۔ یہ استکباری حالت ہوتی ہے۔ خواتین آتی ہیں 2-3 سال، سن چھوٹا ہوتا ہے عام طور سے بیویوں کا، تو یہ جو 2-3 سال بڑا مرد ہے اور تھوڑا جسم اس کا شاید بڑا ہو چند سینٹی میٹر، اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ حالت استکبار اس کو ذلیل اور پست بنا رہی ہوتی۔ ممکن ہے سامنے والے کہے نہیں، ممکن ہے بیٹا کہے نا کہ بھئی آپ
ایسے آدمی ہیں لیکن اس کے ذہن میں جو بات بن رہی ہوتی، جو شخصیت، جو پرسنالٹی، جو امیج بن رہی ہوتی ہے، وہ ایک عزت کی امیج نہیں ہوتی. کسی بھی مستکبر کے لیے کبھی بھی کوئی عزت کی امیج نہیں بن سکتی، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ شہنشاہ ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے گھر کا مالک ہو، چاہے وہ متولی ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ عالم ہو، کوئی بھی ہو. اگر اس کے اندر خو استکبار ہے تو اس کی تصویر جو لوگوں کے ذہن میں بنے گی، حتیٰ اس کے قریبی ترین لوگوں کے ذہن میں جو تصویر بنے گی، وہ امیج جو بنے گی، وہ ایک ذلت کی امیج بنے گی، کبھی بھی عزت کی امیج نہیں بن سکتی، کبھی بھی احترام کی امیج نہیں بن. اگرچہ مجبور ہو کے وہ احترام کرے. تو خیر یہ بات میں نے تھوڑی لمبی کر دی، اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن اہم تھی اس لیے عزیزو. تو وہ بنیادی بات تو انہوں نے پیش کر دی. بنیادی بات پیش کرنے کے بعد جو اصل واقعہ مجھے بیان کرنا تھا وہ یہاں سے تھا کہ وہ اصل کانفرنس ہو گئی یونائٹڈ نیشن میں. پھر وہ آپس میں لوگ ملے، مختلف مذہب کے لوگ آئے تھے، مختلف شیعہ، سنی، بہت سارے فرقے مسلمانوں کے، کرسچن، یہودی، اور بھی بہت سارے مذہب کے لوگ اور ریلیجنس کے لوگ آئے تھے رہنما. تو وہاں پہ الگ سے بھی جو ہے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں آیت اللہ جوادی عاملی نے کچھ مطلب پیش کیا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر اس سے بات کے جو ہیں اگر دعا کے جملے پیش کر سکا تو ورنہ پھر آپ خود استفادہ کریں گے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں سب دین والے ہیں. انہوں نے آگے پھر رپورٹ دی تھی مدرسہ فیضیہ میں، فیضیہ جہاں سے انقلاب شروع ہوا تھا، قم میں ہے، آپ جاتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا انشاءاللہ، جا کے دیکھیں. وہاں پہ آگے رپورٹ دی تھی، ہم لوگ اس وقت وہیں پہ موجود تھے، رپورٹ وہ چھپی بھی تھی، اسے پڑھا بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ہماری الگ سے میٹنگ ہوئی لوگوں کے ساتھ، دوسرے رہنماؤں کے ساتھ، دوسرے ریلیجن کے لیڈرز کے ساتھ، تو وہاں پر جو بات پیش کی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ڈیوائن ریلیجن جتنے بھی ہیں سب کا کسی نہ کسی طرح سے ایک سپر پاور سے، ایک پروردگار سے، ایک جو ہے ماوراء طبیعہ نیچر کے اوپر ایک ذات سے اس کا رابطہ ہے. چاہے وہ اس کو کچھ بھی کہے، کوئی خدا کہے، اللہ کہے، گاڈ کہے، ایشور کہے، یا جو بھی نام لے، لیکن بہرحال اس کا نہ کہیں رابطہ ہے، ایک دعا کا رابطہ ہے. جو لوگ نہیں، جن کے ریلیجن ڈیوائن نہیں ہیں، ان کا بھی بہرحال فطرت انسان کی بہرحال اپنے اللہ کو کبھی نہ کبھی پکارتی ہے، اپنے خدا کو، اپنے بھگوان کہہ کے، جو بھی کہہ کے، فطرت انسان کے کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہے. اور اس جڑنے کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں دعا کی حالت ہوتی ہے. کم سے کم مصیبتوں میں تو پکارتے ہی ہیں لوگ، تکلیف میں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ حتیٰ وہ لوگ جو بالکل منکر ہیں، بالکل کافر ہیں، جب ان کی کشتی جو ہے سمندر میں ہچکولے لینے لگتی ہے اور بھور میں پھنس جاتی ہے، تو وہاں پر بھی بے اختیار کہتے ہیں کہ رب ہے ہمارا، پروردگار، اللہ کو بلاتے ہیں. وہ لوگ بھی جب ان کی دل سے، روح سے پوچھا جاتا ہے کہ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے خالق کون ہے، تو ان کا بھی دل یہی کہتا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے اس سب کو پیدا کیا ہے. تو ایک رابطہ تو سب کا ہے، کسی نے. وہ لوگ جو بالکل کہتے ہیں ہم ملحد ہیں، ہم فلاں ہیں، ان کے وہ بھی اپنے دل کی طرف کبھی رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو ان کے دل سے بھی آواز آ رہی ہوتی کہ نہیں، کوئی ہمارا خالق ہے. یہ ڈھکوسلے جتنے بھی بنا رکھے ہیں، بنائے ہوئے ہیں کہ اس سے پیدا ہوئے، اس سے پیدا ہوئے، یہ ہوا، وہ ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں اندر سے آواز انسان کی آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا بنانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس رابطے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ رابطہ تو سب کا ہے، لیکن جو ڈیوائن ہیں ریلیجنس، آسمانی دین جس جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ تو باقاعدہ اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے، بھگوان کہہ کے، گاڈ کہہ کے رابطہ رکھتے ہیں، اور سب کے ہاں دعا کا تصور ہے. لیکن یہاں سے یہ مطلب عزیزو، لیکن ہمارے یہاں صرف دعا نہیں ہے بلکہ دعا سے آگے کی بات ہے. اب یہاں سے مکتب اہل بیت کی برتری وہاں پر امریکہ میں تمام مذہبی رہنماؤں کے سامنے، برتری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کی برتری دکھانا چاہ رہے تھے، ہم برتر لوگ ہیں، یعنی مشکل کا حل بتا رہے تھے کہ بھئی تمہارے سامنے اور بھی کچھ راستہ ہے، تم اور بھی آگے بڑھ سکتے ہو. کہا کہ ہر ایک کے پاس دعا کا تصور ہے، لیکن ہمارے یہاں، ہماری آئیڈیالوجی میں، اہل بیت کے دین میں، رسول اللہ کے دین میں فقط دعا نہیں ہے بلکہ اس کے آگے کی باتیں ہیں. اب وہ 4 مرحلے ہیں، 3 مرحلے وہاں پہ بیان کیے. تو اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے، اس کو کہتے ہیں سوال. میں جلدی سے کو کہتے ہیں، ابھی جلدی میں نے کہیں بھی عرض کیا ہے، شاید بعض لوگوں نے کبھی ذکر بھی سنا بھی ہو، یہاں سے جلدی سے گزر جاتا ہوں تاکہ چند جملے میں پڑھ سکوں دعاؤں کے. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، وہ ہے سوال. سوال یعنی جو آپ کہتے ہیں اردو میں سوال. سوال یعنی مانگنا. کیا
طلب کرنا، مانگنا۔ کون مانگے؟ وہ مانگے جو فقیر ہے، وہ مانگے جو ضرورت مند ہے، وہ مانگے جو نیاز مند ہے۔ کس سے مانگے؟ اس سے مانگے جو بے نیاز ہے، اس سے مانگے جو غنی ہے نا۔ یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے کہ ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگے، اور ہم سب فقیر ہی ہیں، روڈ کے مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، لیکن قرآنی فقیر ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انتم الفقراء، تم سب کے سب کیا ہو؟ فقیر ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں سب فقیر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ بھی کیا ہے؟ آپ بتائیں یا ہم بتائیں؟ انتم الفقراء میں ہے، قرآن نے رسول اللہ کو بھی شامل کیا، یعنی رسول اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے، یعنی ہر وہ ذات کی جس کا اپنا ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فقیر ہے۔ اب فقیر کی ڈیفینیشن ابھی وقت نہیں ہے، دیر ہو جائے گی، ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن سب فقیر ہیں، ہر ایک سانس لینے میں بھی اللہ کی ذات کے سامنے محتاج ہے، سب ضرورت مند۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے عرفہ کے دن دیکھا کوئی فقیر مانگ رہا تھا، کہ واہ تعجب ہے، آج یہ انسان لوگوں سے مانگ رہا ہے، جبکہ آج اگر شکم کا بچہ بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی امیدوار ہے، اس تک بھی اس کی رحمتیں پہنچتی ہے، فقیر مانگتا۔ اور یہ بہت ہی نہایت ہی افسوسناک حالت ہے کہ انسان جو ہے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرے، ذرا سی کوئی بات ہو ہاتھ پھیلائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو ہے وہ اللہ نے وسیلہ قرار دیا باپ کو، فلاں کو، وہاں اس کے سامنے ایک معاملہ رہتا ہے، لینا دینا رہتا ہے، لیکن اس کا قانون بہرحال ایک قانون اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ کسی سے لینا دینا نہیں ہو سکتا اس صورت میں کہ اگر انسان کی عزت کو خطرہ ہے۔ لہذا ایسی جگہ مانگنا کہ جہاں انسان کی عزت کو خطرہ ہے، وہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو وہ ہوا سوال، مانگنا کس سے مانگے انسان؟ اس سے مانگے کہ جس کے دینے کے بعد اس کے عطا میں کمی نہیں ہوتی۔ دعائے افتتاح میں آپ جملہ پڑھتے ہیں کہ لا تزید کثرت العطاء الا جودا و کرما، اس کی عطا کی کثرت، جتنا زیادہ وہ دیتا ہے اس کے دینے سے کیا اس کے ہاں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جود کرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب وہ دیتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ طالب ہوئے ہیں تبھی دے رہا ہے، جتنا طلبگار بڑھتے جائیں گے اس کے جود و سخا بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ بینک لے کے تھوڑی نہیں بیٹھا ہے کہ بینک میں کہیں نہ کہیں تو خالی ہو جائے گا، بس اس کے بعد لون نہیں دیں گے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ ابھی جو کل برسوں امریکہ کا ایک بینک جو کلاپس ہو گیا، اور بھی کئی سارے بینک جو ہے یہاں خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے مانگتے ہیں، ریزرو بینک سے مانگتے ہیں۔ کیونکہ بینک میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کتنا زیادہ کیشیئر پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے روزانہ، اس کے بعد سے بہت ساری دولت ہے، لیکن وہ بھی کہیں جا کے ختم ہونے لگتی ہے، کئی مشکل میں پڑنے لگتی ہے۔ لیکن اللہ کی عطا میں جتنا زیادہ وہ دیتا جائے، جتنی لوگوں کی طلب بڑھتی چلی جائے، اتنی اس کا جود و کرم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فقط طلب کا بڑھانا ہنر ہے، مانگنا ہنر ہے۔ لیکن یہ مانگنا، ابھی میں مانگنے پہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، یہ مانگنا سب سے پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے مانگنا، سوال کرنا، جو آپ دعا میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک، اسألک یعنی وہی سوال کرنا، یعنی مانگنا، اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں مشکل میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، ہے نا۔ لیکن فرمایا کہ ہمارے اس کے بعد والا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے بعد کا مرحلہ ہے دعا۔ دعا یعنی اب دعا کا مہینہ گزرا بھی ہے اور مزید اور دعا کا مہینہ آ بھی رہا ہے۔ دعا یعنی پکارنا، پکارنا یعنی مانگنا نہیں۔ ہم جب بھی دعا کرنے بیٹھتے تو کیا کرتے ہیں؟ کب دعا کرتے ہیں؟ مانگنا ہوتا ہے۔ تو دعا کے معنی مانگنا ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کے دعا کے معنی مانگنا نہیں تو پھر دعا ہی نہیں کریں گے، ایسا نہیں کرے۔ دعا اس سے بڑھ کر ہے، مانگنے سے بڑھ کر ہے۔ دعا یعنی پکارنا۔ پکارنا کسے؟ اسے پکارنا کہ جو ہمارے سب سے نزدیک ہونا چاہیے، لیکن دنیا کے حالات نے عبد و معبود کے درمیان میں فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔
اب اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے اسے پکارے. کس کو پکارے؟ جس سے فاصلے کے احساس ہو. مثلا یہاں پہ پروگرام ہے، آپ نے اعلان کیا کہ لوگ آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ان کو یہاں بلانا ہے. اسی بلانے کو آپ دعوت بھی کہتے ہیں. شادی میں اب دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور سے شادیوں میں، ورنہ دعوت کسی بھی جگہ دی جائے، جہاں بھی لوگ دور ہوں وہاں بلانے کے لیے دعوت. پروگرام میں دعوت، شادی میں دعوت، فنکشن میں دعوت، 40ویں میں دعوت. آپ کو 40ویں میں دعوت ہے نہیں کیا؟ دعوت کے معنی کھانا نہیں ہے، دعوت کے معنی بلانا ہے. کس کو بلانا ہے؟ بلایا اسی کو جائے گا، پکارا اسی کو جائے گا، چاہے وہ لیٹر کے ذریعے سے، چاہے فون کے ذریعے سے، چاہے میسج جو ہے فارورڈ کر کے. اسی کو جس سے دوری کا احساس ہے. چونکہ دوری کا احساس ہو گیا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے کہ اگر دور ہو انسان تو دوری کا احساس کرے. یہ بہتر حالت ہے کہ ہمارے حالات نے، دنیا داری نے، کمائی نے، پیسے نے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہیں، اور ہمارے رشتوں نے، ان سب نے ہمیں اپنے پروردگار سے اتنا دور کر رکھا ہے. تو جب دور وہ جو حبل ورید سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جو رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ بھی دور ہے. دور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے ہیں. اگر سامنے ہوتے، اگر نزدیک ہوتا تو محسوس ہوتا نا، یعنی دور ہے. تو جب دوری کا احساس ہو تو انسان کیا کرے؟ دعا کرے، دعوت دے. کس کو دعوت دے؟ اب سب کو تو دعوت دی ہے ہم دعوتیں دیتے ہیں سب کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو. پروگرام کی دعوت، شادی کی دعوت، یہ دعوت، وہ دعوت، کیونکہ ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو بڑا فنکشن ہو جائے گا، رونق ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا. یہ سب محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ کی دعوت ہے نا، دعا کا لفظ اسی دعوت کا لفظ اسی دعا ہی سے بنا ہوا ہے. یہ الگ الگ لفظ نہیں ہے. دعا، دعوت، مدعو، داعی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک لفظ ہے، یعنی پکارنے والا. داعی یعنی پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا جائے، دعا یعنی پکارنا، دعوت دینا. تو دعوت کب دی جائے گی؟ دعوت اس وقت دی جائے گی جب دوری کا احساس ہو. تو دعا کے معنی مانگنا ہے ہی نہیں. جب بھی دوری کا احساس کریں اسی وقت اپنے پروردگار کو ایک آواز دے سکتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ پیش امام مولانا آئیں، صبح کی نماز کے بعد دعا پڑھے تبھی ہم اللہ کو. اور اگر جو ہے نہیں پکارتے تو پوری دعا پڑھ کے چلے جائے تو بھی نہیں پکار پاتے، صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں. پکارنا نہیں ہوتا، پڑھنا ہوتا ہے. دعا پڑھنا اور ہے اور دعا کرنا اور ہے. دعا کرنا یعنی اللہ کو پکارنا. اب یہاں پہ وہ حدیث میں دہرا دوں، شاید پہلے کبھی پڑھ چکا ہوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آتا ہوں، کہ مانگنا تو ہر ایک کی ضرورت ہے، چاہے امام ہو چاہے رسول ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب کو ضرورت ہے. جب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کچھ مانگنے آتا ہوں اور جیسے ہی اس کی بارگاہ میں اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے پکارتا ہوں، اور جیسے ہی وہ میری طرف توجہ کرتا ہے تو میں اپنی حاجت کو بھول جاتا ہوں. امام حاجت بھول جاتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی امام بھول جاتے ہیں. نہیں، بھولنا نہیں یہاں پہ مراد ہے. مراد یہ ہے کہ جب کوئی بڑا منظر سامنے آ جاتا ہے اور بڑی حالت سامنے آ جاتی ہے تو چھوٹی چیزیں انسان کے ذہن سے نکل جاتی، وہ بالکل نکل جاتی ہے نا. نیچے آپ شاید جو ہے دسترخوان بھی دیکھ کے آئے ہوں، لیکن یہاں بیٹھے ہوں شاید دسترخوان آپ بھول گئے ہوں. شاید یہ چیز بڑی ہو، البتہ دسترخوان پہ جائے تو شاید یہ بھی بھول جائے. تو یہ تو انسان کو طے کرنا ہے کہ اس کے لیے کون سی بڑی چیز ہے. لیکن یہ ہوتا ہے، قانون یہ ہے. انسان خود زخمی، مثال ہم نے پہلے یہ دی تھی، مثلا ایک ماں خود بھی زخمی ہوتی ہے، اس کا بیٹا بھی زخمی ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں بھی زخمی ہوئی ہے. وہ اپنے بیٹے کو لے کے دوڑ رہی ہوتی ہے، اس کا علاج کر رہی ہے، اس کے مرہم پٹی کر رہی ہوتی ہے، اور جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے ارے یہ تو میں بھی زخمی ہوئی تھی. زخمی تو بھی پہلے تھی. لیکن جب بیٹا زخمی ہے تو ماں کو اپنے زخم کا احساس نہیں ہوتا ہے. جب بہت اچھا کھانا سامنے آ جائے تو
وہ جو ماں کھانا پکاتی ہے اس کو لوگ ہٹا دیتے، کہتے نہیں ابھی تو اچھا کھانا ہے۔ یہ ایک قانون ہے، دل میں ایک چیز رہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے سورہ احزاب میں، دل میں ایک چیز رہتی ہے، اللہ نے ایک ہی چیز قرار دی ہے۔ جب بڑی چیز سامنے آ جائے گی تو چھوٹی چیز، یہ نہیں کہ بھول گئے ہیں، اس کی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ لہذا امام فرماتے ہیں میرا پروردگار جب میری طرف توجہ کرے تو کیا ہے، جو مانگنے آئے تو اس کی کیا حیثیت ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب نے میری طرف توجہ کی۔ اسی لیے یہ روایتوں میں ہے کہ کوئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر واقعاً اللہ کو کوئی پکارے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پروردگار اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ اس نے پکارا ہے جس کا مطلب ہی یہی کہ توجہ ہوئی تبھی پکارا ہے، اس کی طرف سے بھی دعوت ہوئی ہے تبھی اس کی طرف سے دعوت ہوئی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے دعوت نہ ہو تو یہ پکار ہی نہیں سکتا۔ یہ پڑھ کے چلا جائے گا، 2 گھنٹے دعا پڑھ لے گا، 4 گھنٹے پڑھ لے گا، پوری شب قدر پڑھ لے گا، ٹیپ ریکارڈر کی طرح پڑھتا رہے گا، وائس ریکارڈر کی طرح پڑھتا رہے گا، لیکن کبھی اللہ کو پکار نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ادھر سے دعوت ہے نہ ادھر سے دعوت ہے۔ دعوت ہمیشہ 2 طرفہ ہوتی ہے۔ مثال دی تھی آپ کو اگر یاد ہو، پتہ نہیں یہاں دی تھی کہیں اور دی تھی، کہ بعض لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے، اور وہاں بھی کاروان کے مولوی کے کہنے پہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یعنی کیا لبیک کے معنی کیا ہیں؟ پروردگارہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں۔ ادھر مولوی پڑھ رہا ہوتا ہے، ادھر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ میں حاضر ہوں کس کے لیے کہا جائے گا؟ اس کے لیے کہا جائے گا کہ جو بلائے، ہے نا۔ آپ یوں ہی تو جا کے نہیں کہہ سکتے، صرف ماں سو رہی ہے آپ جا کے ماں کے سامنے کہیں گی میں حاضر ہوں، لیکن ماں آواز دے گی تو آپ پہنچیں گے ہاں میں آیا، کچھ کام ہے۔ تو جب ماں کی آواز سنیں گے تب کہیں گے ہاں میں آ رہا ہوں۔ یہاں آپ نے اللہ کی کوئی آواز سنی ہی نہیں، کہہ رہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ تو خالی زبانی چیزیں ہو گئی۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے تبھی کوئی حج کی توفیق پیدا کر پاتا ہے، ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تو پکارتا ہے، جناب ابراہیم نے 4000 سال پہلے پکارا ہے اور اس آواز پہ لبیک کہا ہے تبھی کوئی حج کی توفیق پیدا کر پاتا ہے۔ لیکن یہ کارواں سالار اور مولوی یہ سب مل کے وہ رابطہ پھر توڑ دیتے ہیں، پھر وہ منظر دکھ رہا ہوتا ہے، میقات کا منظر یہ سب دکھ رہا ہوتا ہے، وہ رابطہ جو وہ ساری چیزیں ابھر کے ہمارے دل میں سامنے آ جاتی ہیں۔ جو اصل چیز ہے کہ میرا پروردگار مجھے پکار رہا ہے، میں اس کے پکارنے پہ آیا ہوں، اور اب اس میقات پہ اس نے بلایا۔ میقات یعنی ملنے کی جگہ، جس کا وقت معین ہے، وہاں پر بھی میں آ گیا ہوں۔ اب میری آواز، وہ مجھے پکار رہا ہے، میں اس کی آواز پہ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں پروردگار، تو بلایا میں آیا، تو نے بلا دیا میں آ گیا۔ اور وہ لبیک کبھی بھی کہا جا سکتا، ضرور نہیں کہ میقات ہی پہ جا کے کہا جائے۔ جب بھی انسان اپنی زندگی میں احساس کرے کہ میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے، جیسے ماہ رمضان آ رہا ہے، میرا پروردگار نے رخ کیا ہے، ماہ رمضان میری طرف آیا ہے، بلا رہا ہے وہ، تو میں لبیک کہوں۔ کل تھوڑا انشاءاللہ اشارہ ہوگا۔ جب بھی انسان ساؤتھ انڈیا میں بعض شہروں میں ہم نے دیکھا بڑا اچھا ہے، جب یہ دعا یہ آیت پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا۔ یہ تو نہیں 1400 سال پہلے کہا تھا اور آج نہیں کہہ رہا ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے یعنی ابھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنو، اے مومنو، یہ تو نہیں کہ اے میرے رسول میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں 14 سال والوں کا، نہیں، اب یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے مومنو، اے مومنو کب؟ ابھی۔ نہ مومن یہ مرا ہوا ہے، نہ اللہ معاذ اللہ رشیا والوں کی طرح کہتے ہیں اللہ گاڈ ہیز ڈیڈ، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ابھی کہہ رہا ہے اے مومنو۔ اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی رسول اللہ پہ صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد۔ خوب، آپ نے فوراً لبیک کہا، یہ آپ نے عملی طور پر لبیک ہے۔ لیکن ساؤتھ انڈیا کے بعض شہروں میں دیکھا جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یعنی احساس کرنے کے لیے کہ میرے پروردگار نے مجھے پکارا۔ کس کے لیے پکارا؟
کس کے لیے پکارا؟ رسول اللہ پر صلوات بھیجنے کے لیے، محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کے لیے۔ میرے اللہ نے مجھے پکارا، یہ پڑھنے والا نہیں پڑھ رہا ہے، یہ مکبر یا مولانا یا پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو آیت فقط پڑھ رہا ہے، لیکن جب کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ میرا پروردگار مجھے پکار رہا ہے کہ میں بھی رسول اللہ پہ صلوات بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پہ صلوات پڑھو، ہے نا؟ تو کہتے لبیک اللہم لبیک۔ اور زندگی کے جس مرحلے میں جہاں بھی آپ احساس کریں کہ میرا پروردگار کہہ رہا ہے کہ نہیں تم ادھر نہیں جاؤ، تو کہ لبیک اللہم لبیک۔ ایک جوان سے، ایک اسٹوڈنٹ سے کالج میں، یونیورسٹی میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ گندے کلچر میں آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکروں میں نہیں پڑو، آپ کہے اللہم لبیک۔ صرف حجی کے لیے تھوڑی نہیں لبیک اللہم لبیک، نجاستوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالو، لبیک اللہم لبیک۔ حکم خدا کی طرف آ جاؤ، لبیک اللہم لبیک۔ ماہ رمضان آیا ہے، آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، روزہ رہنا تمہیں مشکل نہ لگے، لبیک اللہم لبیک۔ مشکل لگے تو بھی رکھو، لبیک اللہم لبیک۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت زبان سے کہے، زبان سے کہنا بھی بہت اچھا ہے، لیکن اصل کہنا اپنے وجود سے کہنا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ حج پہ بھی زبان سے کہہ لیتے ہیں، لیکن اپنے دل سے نہیں کہہ پاتے، اپنے پورے وجود سے نہیں کہہ پاتے، لہذا کوئی فرق نہیں احساس ہوتا۔ لبیک نہ کہہ رہے ہوں تو بھی ویسے ہی ہیں، لبیک نہ کہہ رہے ہوں تو بھی ویسے ہی، کوئی فرق نہیں لگتا۔ لیکن جو اپنے وجود سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، ان کی زندگی، ان کی حالت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے، جو اپنے پروردگار کو کہہ رہے رب لبیک، پروردگار حاضر ہوا، میں حاضر ہوں۔ تو دعا یعنی کیا؟ تو پہلا مرحلہ ہوا مانگنا، سوال کرنا، اللہم انی اسألک۔ دوسرا مرحلہ ہوا اللہم انی ادعوک، یعنی پکارنا، اللہ کو پکارنا، کیونکہ دوری کا احساس ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل نے ہمیں دور کر دیا ہے، تو میں تجھے پکار رہا ہوں میرے پروردگار۔ بات ختم ہو گئی۔ یہاں تک تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر مذہب میں یہاں تک تصور ہے۔ یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے نیو یارک میں، اب نئے نئے لوگ پھر شامل ہو گئے ہیں، وہ جا کے پیچھے سے سن لیں گے بعد میں، تمام مذہب کے رہنماؤں کے سامنے کہا یہ یہاں تک تو کرسچینٹی میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، دوسرے دھرم میں، دوسرے مذاہب میں بھی ہے کہ وہ اپنے گاڈ کو، اپنے بھگوان کو پکارتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتنا ہی نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت میں اس سے آگے کا مرحلہ ہے۔ وہ کیا مرحلہ ہے؟ آپ میں سے کوئی بولے تو میں جانوں کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نہیں بیان کر چکا ہوں کچھ۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے مناجات۔ کیا؟ میں نے شروع میں جو جملے پڑھے ہیں وہ مناجات ہی کے جملے ہیں، مناجات شعبانیہ، شعبان کے آخری دن یہ مناجات شعبانیہ کے جملے، کل آخری دن ہوگا۔ مناجات کیا ہوئی؟ وہ تو ہوا مانگنا، پھر اس کے بعد ہوا پکارنا۔ مناجات یعنی کیا؟ ہاں، مناجات یعنی ویسپرنگ، یعنی سرگوشی۔ سرگوشی سنا ہوا ہے، اردو لفظ ہے، سرگوشی کہتے ہیں، عربی فارسی سے اصل میں آیا ہوا ہے۔ سر یعنی سر، گوش یعنی کان، گوش کہتے ہیں فارسی میں، فارسی والے گوش کہتے ہیں، یہاں پہ گوش کہا جاتا ہے۔ سر اور کان، جب کوئی اپنا سر کسی کے کان کے پاس لا کے کچھ بات کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ویسپرنگ کہتے ہیں۔ اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے نجوا۔ اسی نجوا سے بنا ہوا ہے کیا؟ مناجات۔ تو مناجات کب ہوگی؟ دعوت کب تھی؟ اب فرق سمجھیں۔ دعوت یعنی دعا۔ دعا کب تھی؟ جب دوری کا احساس تھا، جب پکارنا تھا، جب لوگوں نے دور کر رکھا تھا، مجھے اپنے پروردگار سے دور کر رکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور؟ ہر لمحے تو اپنے کریم رب کے کرم کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی دور ہے، لیکن دور کر رکھا ہے، طرح طرح کے نفس و خواہشات و شیطانوں نے دور کر رکھا ہے۔ تو وہاں پہ ہم پکار رہے تھے اپنے پروردگار کو، لیکن پکار ہمیشہ پکارتے ہی رہیں گے، یہ اہم مرحلہ ہے۔ ہمیشہ دور ہی رہیں گے، ہمیشہ پروردگار کو پکاریں گے ہی، ہمیشہ دوری کا احساس بنائے رہیں گے کہ میرا پروردگار میرے قریب نہ آنے پائے، میں بھی اس کے قریب نہ جانے پاؤں، مسجد کے قریب ہو جاؤں لیکن اللہ کے قریب نہ جاؤں۔ کہ نہیں، جب پکارنے سے پکارتے پکارتے قریب ہونے کا احساس ہو گیا تو اب چیخو نہیں، اب چلاؤ نہیں، اب پکارو نہیں،
کیونکہ پکارنے کا مرحلہ ختم ہو گیا، اب دوریاں ختم ہو گئیں. جب تم نے نزدیک محسوس کرنے لگے، جیسے دعائے رجب کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہاں پہ نہیں عرض کیا ہے. رجب کے بارے میں حدیث ہے کہ ماہ رجب میں پروردگار کیا کہتا ہے کہ ماہ رجب میں انا جلیس من جالسنی، جو میرے قریب آگے بیٹھا میں اس کے قریب آگے بیٹھا. انا انیس من آنسنی، جو میرا مونس ہوا میں اس کا مونس ہوا. تو پکارنا تو وہاں تھا جب دوری کا احساس ہو رہا تھا. اب کوئی انسان آپ کے دوسرے، مثلا یہاں پہ بامبے کے کسی دوسرے شہر میں، مہاراشٹر میں، آپ نے اسے بلا لیا اپنے گھر میں، اب بھی اسے پکاریں گے فون کر کے؟ جب بغل میں بیٹھا ہوا تو نہیں پکاریں گے نا، پھر تو کال نہیں کریں گے، پھر تو اسے دعوت نہیں دیں گے. وہ آ چکا ہے دعوت میں، اب کیا کریں گے؟ اب اس سے دھیرے دھیرے بات کریں گے، اب آہستہ آہستہ بات کریں گے. جب اللہ کو پکار کر قربت کا احساس کرنے لگے تو وہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ وہاں سے مناجات شروع ہوتی ہے، وہاں سے نجوہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے مناجات امیر المومنین شروع ہوتی ہے، جو بہت ہی حسین ہے. یہ بھی مناجات امیر المومنین، البتہ تمام ائمہ نے یہ مناجات پڑھی ہے. اور یہ جملے اس کے وہی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واسمع دعائی اذ دعوتک، جب میں نے تجھے دعوت دی، پکارا تو میری آواز کو سن لے. لیکن اتنی نہیں، واسمع ندائی اذ نادیتک، جب تجھے میں نے ندا دی تب بھی تو مجھے سن لے. لیکن وَأَقْبِلْ عَلَيَّ اِذْ نَاجَيْتُكَ، جب میں تجھ سے نجوا کرنے لگوں، وسپرنگ کرنے لگوں، تو میری طرف رخ کر لے میرے پروردگار. چونکہ نجوا کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی سے بات کروں وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہو. جب میں اپنے پروردگار سے بات کروں تو وَأَقْبِلْ عَلَيَّ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ، اے میرے اللہ میری طرف رخ کر لے. اسی سے استقبال کا لفظ بنا ہوا ہے. اب کل وہ الگ بات ہوگی، ابھی تو استقبال ماہ رمضان وہ کل بات کریں گے، ابھی تو اللہ کا استقبال ہو رہا ہے. ماہ رمضان الگ ہے. اے میرے اللہ جب میں تجھے پکارتے پکارتے اتنا قریب آ گیا تو بھی میری طرف رخ کر لے. وَأَقْبِلْ عَلَيَّ، اے میرے اللہ مجھے دیکھ، میری طرف نظر کر. فقط حربت الیک، جن چیزوں نے اور جن لوگوں نے مجھے تجھ سے دور کر دیا تھا میں ان سب سے فرار کر رہا ہوں اور فرار کر کے تیرے پاس آیا ہوں. فقط حربت الیک، میں بھاگتا ہوا آیا ہوں، میں فرار کر کے تیری بارگاہ میں پہنچا ہوں. وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ، اور اب آ کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں. مُسْتَقِينًا لَكَ مُتَضَرِّعًا إِلَيْكَ، میں مسکین ہوں، میں کچھ بن کے نہیں آیا ہوں. میں یہ نہیں کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس ذہن ہے، میرے پاس علم ہے، میں نے اتنی پڑھائی کی، نہیں، کچھ بھی نہیں. میں تو بالکل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے تو کچھ لے کے نہیں، جتنا زیادہ مسکین بن کے حاضر ہوں. کسی اور کے سامنے جائیں تو کیا بن کے جائیں؟ تو عزت دار بن کے جائیں، عزیز بن کے جائیں، فقیر بن کے نہ جائیں. اللہ کی بارگاہ میں فقیر بن کے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مسکین بن کے جائیں. اللہ کی بارگاہ میں امیر المومنین جیسی ذات جس کو اللہ نے اتنا سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتا وہ کہتا انا عبدک الظریف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. اور یہی بڑائی ہے، یہی عظمت ہے. متضرعا الیک، متضرع کرتے ہوئے، روتے گڑگڑاتے ہوئے حاضر ہو رہا ہوں. راجیا لما لدیک ثوابی، میں امید لے کے آیا ہوں پروردگارہ تیری بارگاہ میں. یہ مناجات وہ ہے، ہمارا تو پورا مہینہ نکل گیا، پتہ نہیں کتنی بار پڑھی ہو. لیکن ائمہ علیہ السلام، امام علیہ السلام سے لے کر تمام ائمہ کے لیے آپ جب مناجات ڈھونڈیے گا آپ دیکھیے گا تمام ائمہ ماہ شعبان میں اس کو پڑھا ہی کرتے تھے، بار بار پڑھتے تھے. بہت ہی خوبصورت. امام خمینی سے پوچھا کہ سب سے بہتر، سب سے خوبصورت دعاؤں میں آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو کہا مناجات شعبانیہ اور دعائے کمیر. راجیا لما لدیک ثوابی، تیری ثواب کی امید رکھتے ہوئے. تعلم ما فی نفسی وتخبر حاجتی وتعرف ضمیری، تو جو کچھ بھی میرے نفس کے اندر تو جانتا ہے، تو میری حاجتوں کو بھی جانتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی، تو جانتا ہے. تو میرے ما فی الضمیر میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، جس کو میرا باپ، بھائی، بہن، بیوی، بچے، کچھ بھی کوئی بھی نہیں جانتے، لیکن اے میرے اللہ تو جانتا ہے. وما یخفى علیک امر من قلبی ومثوای ولا یخفى، کچھ بھی تیرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے. جو ہمارے اوپر چھپا ہوا، جو ہم پر بھی چھپا ہے، وہ بھی تیرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے. جو کچھ میں اپنے منہ سے ظاہر کرنا چاہوں وہ بھی تیرے لیے ظاہر ہے، جو نہ ظاہر کرنا ہو، چھپانا چاہوں وہ بھی تیرے لیے
ظاہر ہے، جو میری طلب ہے سب کچھ ہے۔ میں تھوڑا چند جملے چھوڑ کے وقت تمام ہو رہا ہے، اور یہ چند جملے آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اندازہ ہو جائے۔ وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ، اے میرے اللہ تیرے ہی اختیار میں ہے اور تیرے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا؟ نفعی و ضرری، ہمارا فائدہ ہمارا نقصان، کس سے انسان امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اے میرے اللہ اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دینے والا ہے؟ کون دے ہی سکتا ہے اگر تو نے طے کر لیا ہے کہ مجھے محروم رہنا ہے۔ البتہ ایسے ہی اللہ نہیں طے کرتا، اس کے قانون ہے۔ وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي، اور اے میرے اللہ اگر تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے تو کس کی مدد میرے کام آنے والی؟ کون میری مدد کرے گا اور کون کر سکتا ہے؟ کس کی مدد مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے اگر تو مجھے تنہا چھوڑ دے اور تیری طرف سے میں تنہا ہوں؟ الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک، اے میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب کے آنے سے، تیرے عذاب کے آ جانے سے، چھا جانے سے۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیں عزیزو، الہی ان کنت غیر مستاہل لرحمتک فانت اہل ان تجود علی بفضل سعتک، اے میرے اللہ اگرچہ میں تو تیری رحمت کا اہل نہیں ہوں، لیکن تو ایسا ہے کہ تو اپنے فضل کو چھوڑنے والا نہیں ہے، تیری فضل کی وسعتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ میں کبھی اپنے عمل، اپنے فکر، اپنی سوچ، میں فرار کرتا رہا ہوں تو میں تو اہل نہیں ہوں تیری رحمت کا، لیکن تو ہے۔ الہی کعنی بنفسی واقفۃ بین یدیک، اے میرے اللہ کے گویا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں تیرے توکل پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا چند جملے چھوڑ کے، چونکہ بہت ہی اس کے عظیم الشان جملے ہیں۔ پروردگار ان کان قد دنا اجلی ولم یدننی الیک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، اے میرے اللہ اگر میری موت قریب آ گئی ہے، اب یہ نہیں، اب یہاں پہ جوان لوگ ہیں نا کہ میری موت کہاں قریب آئی، بڈھے لوگ سوچیں نہیں، موت کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے نا، ابھی راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، خدا کرے سب محفوظ رہیں۔ پروردگارہ ان کان قد دنا اجلی، اے میرے اللہ اگر ہماری اجل، ہماری موت نزدیک آ گئی ہے، دنا قریب ہو گئی ہے، ولم یدننی الیک عملی، اور ہمارے عمل نے مجھے تیرے قریب نہیں کیا ہے ابھی تک، تو فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، تو میں اپنے گناہوں کے اعتراف کو وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ یہ عمل تو میرا کچھ نہیں ہے لیکن میں اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر رہا ہوں، پروردگارہ اسی کو وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ جی ہاں، چلیں ایک مرحلہ اور بیان کرنا ہے، بہت سارے جملے ہیں، میں چند جملے کہہ دیے، اگر ماہ شعبان کے ایک دن باقی ہے تو آپ جا کے ان جملوں کو اگر سنیے گا، پڑھیے گا، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے مرحلہ اور بھی بہت ہی حسین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پڑھیے گا نہیں، ترجمہ دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ مناجات شعبانیہ کے یہ جملے جو بہت ہی عظیم الشان ہیں، ایک جملے اور پڑھ کے، الہی قد احسنت علی اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد، اے میرے اللہ تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ تو اپنے صالح بندوں کے سامنے ہمارے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیا، چھپا دیا ہے۔ یہ احسان ہے تیرا کہ تیرے صالح بندے بیٹھے ہوئے، سب ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا عیب آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کا عیب ہمیں نہیں معلوم ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حتیٰ تو نے اپنے عیب، میرے عیب کو میرے اوپر بھی چھپا دیا ہے، بھلا دیا ہے، بھول گیا ہوں میں بہت سارے عیب میرے، میں خود بھول گیا ہوں۔ یہ لطف پروردگار ہے کہ بھلا دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ ہر چیز کا یاد رکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے، اپنے عیب بھی اللہ، ہمارے عیب تو ہمیں اللہ بھلاتا ہے، اور ہم سے یہ کہا گیا کہ دوسروں کے عیب تم خود بھلا دو۔ یہ فائل جو عیب والی فائل ڈیلیٹ کرتے چلے جاؤ، جس طرح سے میں تمہارے ذہن سے تمہارے عیب کی فائل، ورنہ اگر سارے عیب ہمارے پاس اکٹھا ہو جائیں تو ہم زندگی نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں سارے عیب، میرے سارے جتنے بھی عیب ہیں، بہت سارے تو عیب ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عیب ہے،
سب اکٹھا ہو کے اگر ہجوم کر کے ہمارے ذہن میں آ جائیں تو ہم دیوانے ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اگر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں کہ کیا 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 ہے میں نے. تو پروردگارہ تو نے یہ لم تظہرھا لأحد من عبادک الصالحین، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا اپنے صالح بندوں میں. میری بیوی کو نہیں پتا، میری ماں کو نہیں پتا، میرے باپ کو نہیں پتا میرے عیب، میرے بچوں کو نہیں پتا ہے، سب سے چھپا رکھا ہے. تو اے میرے اللہ جب اس دنیا میں تو نے سب سے چھپا رکھا ہے تو فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد، تو اے میرے اللہ رسول اللہ کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونے دینا قیامت میں، گواہوں کے سامنے، اشہاد کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے ہمیں رسوا نہیں ہونے دینا. ایسا نہ ہو کہ قرآن آئے گواہی دینے کے لیے اور قرآن کے سامنے رسوائی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ مسجد و نماز خانے آئے گواہی، چونکہ یہ روایتوں میں ہے کہ مسجد گواہی دے گی، نماز قرآن گواہی دے گا، ایسی گواہی جس کی گواہی رد بھی نہیں ہونے والی. جودک بسط عملی وعفوک افضل من عملی، ہے میرے اللہ تیرا عفو میرے عمل سے کہیں زیادہ افضل ہے، کہیں زیادہ برتر ہے. الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک، پروردگار اپنی ملاقات سے مجھے مسرور کر دے. خیر اب بالکل وقت تمام ہو رہا ہے، ایک جملہ میں آخر میں پڑھتا ہوں، اسی سے ایک مطلب اور بھی. یہ ہو گیا کیا؟ تیسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ سوال، چل رہے ہیں ساتھ میں نا. دوسرا مرحلہ دعا پکارنا. تیسرا مرحلہ وسپرنگ، مناجات، نجوا. بہت ساری مناجاتیں ہمارے پاس ہیں، 15 مناجات امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، امیر المومنین کی کئی ساری. اور اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے؟ یہ آیت اللہ جواد عاملی نے کہاں تھا؟ بول تو نہیں گئے نا؟ نیو یارک میں تمام مذاہب کے رہنماؤں کے سامنے کہ یہ صرف اہل بیت کے پاس ہے، صرف مناجات نہیں ہے کسی کے پاس. آپ اسلامی فرقوں میں جا کے دیکھیں، مناجات کے اتنے حسین کلمات نہیں ہیں کسی کے پاس جو اہل بیت کی میراث ہے. البتہ اہل بیت کی میراث ہے، ابھی میراث ہم تک بھی نہیں آئی، ہم بھی نہیں جانتے. شاید ماہ شعبان پورا ہو جائے ہم بھی نہ جانے کہ ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ میں کتنے عظیم الشان جملے کہہ کے امام علی علیہ السلام چلے گئے، ہے نا. لیکن ہوں گے بہرحال. ہے تو آخری مرحلہ کیا ہے؟ ان کا دیکھ مناجات ہی میں بات ختم نہیں ہوئی، اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا بتائیں آپ؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پروردگار سے اتنا قریب انسان محسوس کرے، گویا اس سے وسپرنگ کرنے لگے، اس سے آہستہ آہستہ کلام کرے، الہی الہی الہی. جیسے مناجات امیر المومنین میں ہے الہ انت مالک وانا المملوک وحال یرحم المملوک الا المالک وانت الرب وانا المربوب وحال یرحم. وہاں پہ بالکل مولا یا مولا، وہاں چیخ کے نہیں کہا جا رہا، مناجات ہے. مناجات یعنی کسی جا کے باغ میں، کسی تنہائی میں، شہر سے نکل کے، گھر سے نکل کے، حتیٰ مسجد سے نکل کے امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں مسجد میں تو مناجات نہیں ہو سکتی. مسجد میں مناجات پڑھی جا سکتی ہے، پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے، مولانا پڑھیں، آپ لوگ بھی سنیں جاننے کے لیے، لیکن مسجد میں مناجات نہیں ہو سکتی. اگر کرنا بھی ہے تو تنہائی ڈھونڈیں. مناجات کے لیے لازم ہے کہ تنہائی ڈھونڈیں. امیر المومنین کہاں نکل کے گئے تھے؟ واقعہ پہلے سنا چکے، ابھی دہرائیں گے نہیں. باغ میں نکلتے چلے گئے، شہر سے نکلے، گلیوں سے نکلے، باغ میں چلے گئے، باغ میں بھی داخل ہوتے چلے گئے. اور یہ انسان دیکھ رہا تھا کہ آج پیچھا کر دیتے کہ کہاں جاتے ہیں. پھر جو وہاں حالت ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھی، پہلے دعا کرنا شروع کی، پھر مناجات، پھر آنکھوں سے آنسو، داڑھی سے آنسو گر رہے ہیں، زمین جو ہے تر ہو رہی ہے، اور چیختے رو رہے ہیں مولا یا مولا یا مولا یا مولا. عجیب حالت، مناجات کی حالت. پھر جو ہے زمین پر گر گئے، جسم اکڑ گیا لکڑی کے طریقے سے. یہ پریشان ہو گیا، یہ کیا حالت ہو گئی؟ یہ تو امیر المومنین نہیں رہے. بھاگا گھر کی طرف آئے. امیر المومنین کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ اس طرح روتے زمین پہ گر گئے ہیں، جسم اکڑ گیا ہے لکڑی کی طرف. کہا کوئی بات نہیں. یعنی یہ نہیں کہ ایک بار ایسا ہوا تھا، کہ کوئی بات نہیں، جا کے پانی چھڑک دے. یہ منظر تو میں گھر میں اکثر دیکھا کرتی. یعنی امیر المومنین کے ساتھ یہ منظر یہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں پیش آتا. تو پہلے کبھی اشارہ کہ شاید عاشور کے دن کبھی جسم کے کوئی حصے میں کبھی ہوتا ہے مصائب پڑھنے میں، یا انسان زیادہ گریا کر لیتا ہے تو جبڑے بند ہونے لگتے ہیں، بولنے میں کہ مشکل ہوتی ہے. لیکن پورے جسم کے ساتھ ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوتا. امیر المومنین اس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. یہ تو ہو گئی مناجات. لیکن مناجات کے بعد کا مرحلہ پھر کیا ہے؟ ایک مرحلہ باقی ہے. کیا کہ ہمارے یہاں صرف مناجات ہی نہیں ہے، مناجات سے ایک مرحلہ اور آگے بھی ہے، اور وہ ہے ناز کرنا.
اتنا زیادہ اللہ سے قریب محسوس کرنا کہ ناز کرے انسان. کس سے ناز کرے؟ کس سے ناز کرے؟ ناز سمجھ رہے ہیں؟ نخرے کرنا. ناز یعنی نخرے کرنا. نخرے کون کرتا ہے اور کس سے کرتا ہے؟ جہاں دو طرفہ عشق کی کیفیت بہت زیادہ ہو وہی نخرے ہوتے ہیں، وہی ناز ہوتا ہے. سامنے والا جانتا ہے کہ یہ مجھے چاہتا ہے، میں بھی اسے بہت زیادہ چاہتا ہوں. اگر نہیں چاہتا ہوگا تو وہ نخرے کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ نہیں چاہتا تو نخرے نہیں کرے گا. وہ اگر چاہتا بھی ہو یا نہیں چاہتا، اگر دونوں طرف سے چاہت بہت بڑھ جائے، عشق کی کیفیت بہت بڑھ جائے اور وہ عشق کی کیفیت محسوس بھی ہو رہی ہے، مثلا باپ بیٹے اپنے آپ کو باپ بیٹا ایک دوسرے دونوں چاہتے ہیں، دونوں محبت کرتے ہیں، لیکن ہر وقت تو باپ نخرے نہیں کرتا اور ہر وقت بیٹا نخرہ نہیں کرتا. بیٹا جب چھوٹا ہوتا ہے تو باپ سے نخرے کرتا ہے، باپ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بیٹوں سے نخرے کرتا ہے، لیکن ہمیشہ تو نہیں کرتا. کرنا بھی چاہیے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ناز کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. زیادہ تر تو لڑتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی محبت کی کیفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہاں ناز بھی کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے. شوہر کو بھی کرنا چاہیے، بیوی کو بھی کرنا چاہیے. اب پڑوسی کے سامنے تو کوئی بیٹا ناز نہیں کرے گا. آگے پڑوسی کے سامنے جا کے نخرے دکھائے گا، وہ ڈانٹ کے گھڑک کے کیا کر دے گا؟ بھاگو یہاں سے، نکلو. دو چار جو ہے سنائے گا اور زیادہ غصے میں وہ تھپڑ بھی لگا دے گا. یا کیا نخرے کر رہا ہے؟ لیکن باپ کے سامنے بیٹا ناز کرتا ہے اور باپ ناز اس کا اٹھاتا ہے. بیوی شوہر کے سامنے ناز کرتی ہے کیونکہ یقین ہے کہ محبت کا احساس شدید ہے. یہاں پر آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو ہم اس مرحلے میں اللہ سے نزدیک ہو جاتے ہیں کہ بندہ اللہ سے ناز کرنے لگتا ہے. ناز کرتا ہے، نخرے کرتا ہے. کیسے ناز کرتا ہے؟ ناز کے لیے بھی جملے پیش کیے، وہ بھی اسی بنا جاتے شعبانیہ کے جملے ہیں یا اور نیچے آنے والے جملے ہیں. میں تمام کر دیتا ہوں، پورا وقت دیر ہو گئی تھوڑا، آج شاید سوال کے لیے ٹائم نہیں رہ جائے. البتہ اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں یہاں پہ موجود ہے، سوال کریں، اچھی چیز ہے، اور کل سے ضرور سوال کریں. ناز کے لیے جملے پیش، بہت سارے جملے ناز کے لیے ہیں، لیکن اس کے لیے جملے پیش کیے مناجات شعبانیہ کے جملے تھے. وہ یہ ہیں کہ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک. اے میرے اللہ، اگر تو مجھے میرے جرم کی وجہ سے پکڑے گا تو میں تجھے تیرے عفو کی وجہ سے پکڑ لوں گا. تو مجھے پکڑے گا میں تجھے پکڑوں گا. ان اخذتنی اخذتک، اگر تو مجھے پکڑ لے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں بھی تجھے پکڑ لوں گا. تو مجھ کو میرے جرم کی وجہ سے پکڑے گا تو میں تجھے عفو اور معافی کی وجہ سے پکڑ لوں گا. تو معاف کرنے والا ہے، میں جرم کرنے والا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے نا، تو میں چھوڑوں گا نہیں. یہ ہے ناز. یہ اللہ کی بارگاہ میں ناز کر. ناز کریں عزیزو، یہ نہیں کہ انتظار کریں قیامت کے دن ایسا کریں گے. قیامت دن نہیں ہو پائے گا. جب یہاں پہ محبت اتنی نزدیک نہیں ہوگی، صرف مانگتے ہی رہیں گے، نہ کبھی دعا کی نہ کبھی مناجات کیا. صرف جب بھی اللہ کے سامنے آئے تو مانگنے کے لیے آئے. تو مانگنا بھی اچھی چیز ہے، لیکن صرف مانگ کر اس حالت تک انسان نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پکارے اور اس کی آواز کو سنیں اور اس کے رخ کو دیکھے کہ اس نے میری طرف توجہ کر لی ہے، اور اس سے وسپرنگ کرنا شروع کر دے، اس سے دھیرے دھیرے نجوا کرے، مولایا مولایا، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، گاڑی چلاتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اے میرے پروردگار. اور پھر کرتے کرتے ناز کی باتیں کرنا شروع کر دے. پروردگار تو مجھے پکڑے گا، اچھا تو میں بھی تجھے پکڑوں گا. وَإِنْ أَخَذْتَنِي بِذُنُوبِي أَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ، اور اگر تو مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گا تو میں تیرے مغفرت کی وجہ سے تجھے پکڑ لوں گا، میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ عَلَمْتُ أَحْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ، اور اے میرے اللہ اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو وہاں بھی میں چیختا پھروں گا پورے جہنم میں کہ میں تو اپنے پروردگار کا عاشق ہوں. انی احبک، میں تو تجھ سے عشق کرتا ہوں. میں وہاں شکوہ نہیں کروں گا کہ میں تو نمازیں پڑھتا تھا، مجھے جہنم میں کیوں ڈال دیا. میں تو وہاں بھی اگر جانا ہوا تھوڑی دیر کے لیے، وہ قانون ہے، وہ بے وقت نہیں رہا قانون کا کہ اگر گناہ سے پاک نہیں ہوگا انسان، ایک جملے میں کہہ دیں نجس انسان جنت میں نہیں جا سکتا. نجس جسم کے اعتبار سے نہیں، چونکہ جسم تو یہ چھوٹ جائے گا. جس کی روح نجس ہے، نجس روح کا انسان جنت میں نہیں، اس کو پہلے پاک ہونا پڑے گا. اگر برزخ ورزخ میں پاک ہو گیا یا ماہ رمضان میں صحیح میں توفیق ہو گئی، دل سے توبہ کر لی، یہیں پاک ہو گیا،
اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی اسی دنیا میں پاک ہو گیا، ورنہ برزخ میں پاک ہو گیا۔ لیکن اگر کچھ گناہ ایسے رہ گئے کہ وہ پاک ہی نہیں ہو رہے ہیں، برزخ میں بھی نہیں پاک ہو رہے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ گناہ کیا ہے وہ حقوق الناس ہے، وہ مل ہی نہیں رہا ہے، تو پھر جہنم سے تو گزرنا پڑے گا، پھر کوئی چھٹکارا نہیں۔ البتہ اگر مومن ہے تو جنت میں جانا بھی پڑے گا، لیکن کب جانا پڑے گا؟ جب تک کہ جہنم نے اچھی طرح سے پگھلا کر سونے کی طرح سے اسے گناہوں سے خالص نہ کر دیا۔ جہنم میں اتنا مزہ تو چکھایا جائے گا کہ یہ پاک ہو جائے، بغیر پاک ہوئے جنت میں ممکن ہی نہیں ہے، یہ طے ہے۔ نجاست جنت میں نہیں جا سکتی، نجس روح جنت میں نہیں جا سکتی، نجس وجود جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اے میرے اللہ، اگر میرے کچھ گناہ ایسے رہ گئے کہ اس قانون کے تحت مجھے جہنم میں تو نے ڈال ہی دیا، ان ادخلتنی النار، اگر تو نے مجھے آگ میں ڈال ہی دیا، تو وہاں میں جا کے شکوے شکایت نہیں کروں کہ اتنی تقریریں کی تھیں، اتنے اشرے پڑھے تھے، اتنی نمازیں پڑھائی تھیں، اتنا تبرک بانٹا تھا، یہ کچھ بھی، اتنی نمازیں، اتنے سجدے، اتنے روزے، کچھ نہیں۔ فقط میں پورے جہنم میں کیا ٹہلتا پھروں گا؟ عالمتو، یہ عالمتو، یہ کہاں ہے لفظ ہے؟ عالمتو اہلہا، تمام اہل جہنم کے درمیان میں یہ اعلان کرتا میں پھروں گا کہ انی احبک، اے میرا اللہ میں تو تیرا عاشق ہوں، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے ناز، یہ اللہ کی بارگاہ میں ناز کی بات ہے۔ عزیزو، واقعاً ہم مشکل کا شکار ہے، بس تمام کر دیا، معاف کیجیے گا آپ لوگ۔ واقعاً انسان کچھ بھی کر لے، لیکن اگر اس کا رابطہ اپنے پروردگار سے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کیا اہل بیت سے رابطہ تو ہے؟ نہیں، اہل بیت سے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اہل بیت کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ نہیں ہوا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ اہل بیت سے رابطہ ہو، وہ کسی اور اہل بیت سے رابطہ ہوگا، رسول اللہ کے اہل بیت سے رابطہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس جیسے ہی آئیں گے وہ رابطہ اللہ سے کرا ہی دیں گے، یہ قانون ہے، وہ وسیلہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری تمام کوتاہیوں کو، ہم سب کی کوتاہیوں کو، ہماری دوریوں کو، جو دوریاں ہم ہمیشہ بنا کے رکھتے ہیں، دوریاں مینٹین کر کے رکھتے ہیں اپنے پروردگار سے، ان دوریوں کو ختم فرمائے۔ ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، ماہ رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے وہ گناہ جو اپنے پروردگار سے ہمیں قریب ہونے ہی نہیں دیتے۔ اے میرے اللہ، ان مومنین کی دعاؤں کے صدقے میں، اس رسول رحمت کے مہینے کے صدقے میں، اور آنے والے ماہ برکت کے صدقے میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بھی اپنے آپ سے دور نہ ہونے دینا۔ پروردگار، ایک لمحے کے لیے دعاؤں کا جملہ ہے، وَلَا تَكِلْنِي فَلَا تَكِلْنِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَا تَكِلْنِي عَلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن، اے میرے اللہ ایک پلک جھپکنے کی حد تک بھی مجھے میرے حوالے نہ چھوڑنا، ہمارے بچوں کو ان کے حوالے نہ چھوڑنا۔ پروردگارہ، ان پر اپنی نظر کرم کو ہمیشہ جاری رکھنا۔ پروردگارہ، ہم پر اپنی نظر کرم کو جاری رکھنا۔ پروردگارہ، جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے بزرگان، ہمارے مرحومین، ان سب پر بھی اس رحمت کے مہینے میں رحمتیں نازل فرما۔ پروردگارہ، جو لوگ دین کی خدمتیں انجام دیتے رہیں، جہاں پر جس طریقے سے عزاخانے میں، مسجدوں میں، معاشرے میں، علماء، عوام جس عمل کے ذریعے سے خدمتیں انجام دے رہے ہیں، ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور براجۂ کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اور آیت اللہ سستانی کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے حقیقی ناصرین میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع